بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ روزے کے متعلق ہے۔ غلطی سے ایک آدمی سحری کھاتا رہا اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، یا اس نے افطاری کر لی غلطی سے اور افطار کا وقت اب تک نہیں ہوا تھا، تو ایسے شخص کے لیے کفارہ تو نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ غلطی سے سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، یہ کھاتا رہا، افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا اور اس نے افطار کر لی، تو کفارہ تو نہیں ہے، جرمانہ تو نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ البتہ دن کے درمیان کسی بھی وقت روزے میں تھا لیکن بھول گیا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں اور پانی پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کفارہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے۔ تو بھول کی معافی ہے بھائی، لیکن لا علمی کی اور غلطی کی معافی نہیں۔ بھول کی معافی ہے، پتہ نہیں روزے میں ہو نہیں، اس اوقات نئے روزے شروع ہوتے ہیں تو آدمی پانی پی لیتا ہے یا کوئی چیز کھا لی، بعد میں خیال ہے میرا تو روزہ تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں خراب، کفارہ بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں۔ لیکن اگر لا علمی سے وقت سے پہلے افطار کر لیا یا افطار ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کھاتا رہا، یہ غلطی ہے، یہ بھول نہیں، یہ غلطی ہے، وقت صحیح معلوم نہیں کیا، اس میں بے احتیاطی کی ہے، تو اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، سحری کے اندر بھی، افطاری کے اندر بھی۔ نیکی اور بدی کے دنیا میں اس کے ثمرات، نتائج، گناہ کی نحوست سے عقل میں فطور آتا ہے، گناہ کی نحوست سے عقل میں فطور آتا ہے، اور سچ یہ ہے گناہ کرنا خود بڑی کم عقلی کی علامت ہے۔ وہ ذات جس سے اس کی ساری زندگی کے نفع وابستہ ہے، اس سے دشمنی مول لینا اور اس کی نافرمانی کرنا اور دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنا کیریئر اور آخرت برباد کرنا، اس سے بڑی کم عقلی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوگی؟ نیکی اور تقوی کی بدولت اللہ رب العزت بصیرت دیتے ہیں، بصیرت۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بصارت تو سبھی کو مل جاتی ہے، لیکن نیکی اور تقوی کی زندگی ہو، اللہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دیتے ہیں، دل کی آنکھیں بھی دیتے ہیں، اور چیزوں کے حقائق اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں، اس کے فیصلے میں سلامتی آ جاتی ہے، اور نفع جیسے اس کے مشورے کے اندر، جسے کہیں کہ اس کے نفع کے اندر بہتری آ جاتی ہے، اور یہ صاحب رائے بن جاتا ہے۔ یہ نیکی کی برکت سے اللہ اسے صاحب بصیرت بناتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ وازهد فیما عند الناس یحبک الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے نا، اگر میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا سے برغبتی اختیار کرو، دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب نہ بناؤ، تم سے اللہ محبت کرنے لگیں گے، تم سے اللہ محبت کرنے لگیں گے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے مال و جاہ، اس سے بے غرض ہو جاؤ، اس سے بے غرض ہو جاؤ، تو پھر فطرتی بات ہے لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا کی محبت ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے وہ سب چیزیں کرا دیتی ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہتا۔ دنیا ہی کو جب آدمی مقصود اور مطلوب بنا لے تو یہ وہ کچھ کر بیٹھتا ہے
کہ یہ اللہ کی محبت کے قابل نہیں رہتا، اور جب اس سے بے رغبتی اختیار کر لے گا اور اس کو اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنائے گا تو یہ اللہ کی محبت کے قابل ہوگا، اللہ اس سے محبت کریں گے اور اس کی نیکیاں اور عبادات اللہ کے لیے خالص ہونے لگیں گی، اللہ کے لیے خالص ہونے لگیں گی۔ اور جب آدمی دنیا والوں کی پر حرص و ہوس کی نظر نہ ڈالے گا اور بے غرض ہو جائے گا اور اس کی نظر صرف اللہ کے خزانوں پہ ہوگی تو سلیم الفطرت لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔